بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 15واں درس آپ کی خدمت میں رہے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہر روز ہم تلاوت قرآن مجید سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، آج بھی ایک چھوٹے سے سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اپنے درس کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کا جو درس ہم نے شروع کیا، اور اس میں جو نیٹ ورکنگ ایشوز نہیں بلکہ یہ فلائٹ موڈ پہ لگانے کی بجائے وائی فائی بند ہو گیا تھا۔ خیر، ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے جیسا کہ کل ہم امام علی علیہ السلام کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم پھر سے امام علی علیہ السلام نے جو محنت کی ہے اور انہوں نے کیا کیا محنت کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو کس قدر چاہتے تھے، کس قدر ان سے محبت کرتے تھے، کیسے انہیں قرآن کی آیتوں کے بارے میں مطلع فرماتے تھے، اور اس کی شان نزول، سبب نزول کے بارے میں اور تعویلات وغیرہ کے بارے میں، تعویل کے بارے میں بتاتے تھے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مصحف امام علیہ السلام کے ساتھ انجام کیا ہوا۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص الخاص صحابی سلیم بن قیس ہلالی، ان کی وفات 90 ہجری میں 90 ہجری میں ہوئی ہے، کہ حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اپنی طرف سے لوگوں کی بے توجہی کا احساس کیا تو خانہ نشین ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ کہیں اور جا کر جھک رہے ہیں پیسے اور مال کی وجہ سے، تو لہٰذا مولا علی بے توجہی جب ان کی طرف سے لوگوں کی ہوئی اور لوگ اہمیت نہیں دے رہے تھے، تو امام علی علیہ السلام نے کیا کیا کہ گھر میں بیٹھ گئے، خانہ نشین ہو گئے اور قرآن جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ اسے مکمل کر لیا۔ تمام چیزیں کس کو کیسے کہاں فٹ کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے، پورا اس کو تنظیم دے دی، باقاعدہ منظم کر دیا اس کو۔ قرآن مجید حضرت علی علیہ السلام کے جمع کرنے سے پہلے پراگندہ طور پر کاغذ کے ٹکڑوں یعنی پھیلا ہوا تھا، کاغذ کے ٹکڑوں پر، اور جتنی ہم نے آپ کو چیزیں بتائی تھی کہ عرب میں کس کس چیز پر لکھتے تھے، ان تمام چیزوں پر، باریک باریک تختیوں پر، اوراق کے اوپر لکھا ہوا تھا، پتھر پر لکھا ہوا تھا، کھال پر لکھا ہوا تھا۔ تو مشہور مورخ یعقوبی کی روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام قرآن جمع کرنے کے بعد یہ سب لکھا سامان اس کو کیا کیا انہوں نے کہ ایک ایک اونٹ کی پشت پر بار کر کے مسجد میں لے آئے۔ یہ جتنا لکھا ہوا تھا یعنی سب الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ پتھر پر لکھا ہوا تھا، سفید پتھر تھے اس پر لکھا ہوا تھا، پھر جو ہے وہ کاغذوں پر لکھا ہوا تھا، کھال پر لکھا ہوا تھا۔ کچھ کھالیں خصوصی طور پر بنائی جاتی تھیں اسی لیے
کہ جو لکھنے کے کام آتی تھی اور پتوں پر لکھا جاتا تھا. تو کیا ہے کہ یہ اونٹ کی پشت پر بار کر کے مسجد میں لے آئے. لوگ ابو بکر کے گرد و پیش جمع تھے. جس وقت مولا علی، جو سارا قرآن مولا علی نے جمع کیا تھا، سب ایک جگہ اکٹھا کیا تھا، وہ لے کر آئے مسجد میں. اور مسجد میں آنے کے بعد جب دیکھا کہ وہاں پر ابو بکر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت نے لوگوں سے کہا کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اب تک میں قرآن کے جمع کرنے میں مشغول تھا. یہ کس سے، یعنی پیغمبر کے بھائی نے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا کہ پیغمبر پر جو کچھ نازل ہوا تھا اس صحیفے میں یکجا کر دیا ہے، اس صحیفے میں نے جمع کر دیا ہے، تاکہ کل یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل رہ گئے. قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں جس کی تلاوت اور تفسیر و تعویل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آگاہ نہ کیا ہو. تب آپ کو ہم یہاں پر مختصر سے صرف اتنا بتانا چاہیں گے کہ یعنی جب امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ تو کہیں اور ہی ہے، کسی اور ہی اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو ثقیفہ والا پورا معاملہ تھا جس میں جو ہے وہ سب سے پہلی حکومت مل گئی جناب کو. تو اب جب پہلی حکومت کے لیڈر بن گئے ہیں تو لہٰذا ادھر سے مال پانی سب مل رہا ہے باقاعدہ طور پر. تو اب لوگ ادھر جا رہے ہیں، لوگ ادھر جا رہے ہیں اور مولا علی کی طرف، کہ جب مولا علی کہتے تھے کہ پوچھنا ہو جو کچھ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں، اور اس طرح بہت سے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے تو عجیب عجیب طرح کی گفتگو کرتے تھے. خیر پہلے ہی سے لوگ مولا علی سے جلتے تھے کہ رسول اللہ کیوں اس قدر جو ہے ان کو عزت دیتے ہیں اور کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں. تو مولا علی کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، وہ گھر میں بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ سارے قرآن کی آیتوں کو جمع کیا، اس کی تعویل اور اس کے سبب نزول، شان نزول سب مولا علی نے جمع کر کے ایک بہترین قرآن اور مسجد میں لے آئے، جہاں پر ابو بکر اپنے صحابیوں کے ساتھ تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے مولا علی نے وہاں پر آ کر کہا، کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ ہم غافل تھے. ہم غافل نہیں تھے، بلکہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور واقعاً یہ مولا علی کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دے دیں کہ ایک آپ نے آرٹ بنائی ہو، ایک اچھی سی آرٹ بنائی ہو ایک پیج پر، اور وہ لے جا کر مثال کے طور پر کسی کے سامنے جو آپ کا ذمہ دار ہے، ماں باپ یا ٹیچر میں سے کسی کے پاس لے کر جائے اور وہ اسے دیکھے تک نہیں، تو آپ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچے گی. 6 مہینہ مولا علی کو لگا، معمولی بات نہیں ہے کہ 6 مہینے تک مولا علی علیہ السلام نے اتنی محنت کی اور اس قرآن کو جمع کرنے میں، اور اس کو یکجا کیا ایک جگہ، اور باقاعدہ کیسے کیسے کس آیت کو کہاں، کس کی تفسیر کہاں لکھنی ہے، کس کی شان نزول کہاں بڑی محنت لگی. 6 مہینہ لگا مولا علی کو، اور وہ بھی مولا علی تھے. اور پھر جب لے کر آئے تو ہم نے وہی بتایا کہ اگر آپ کی آرٹ آئے اور کوئی اسے دیکھنے تک سے انکار کر دے تو آپ کو کتنی دلی تکلیف پہنچے گی. اب کیا ہے، اب مولا علی نے جب یہ مسئلہ پیش کیا تو آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اچانک اس گروہ کا ایک سربراہ اٹھا. جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، اب میں ایک ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ اچانک اس گروہ کا ایک سربراہ اٹھا اور جو کچھ حضرت علی علیہ السلام لائے تھے اسے حقارت سے دیکھنے کے بعد آپ سے کہا، بہت عجیب نگاہ سے، بڑی ذلت کی نگاہ سے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، بہت بے عزتی کی نگاہ سے دیکھا، اور نگاہیں جو ہے ایک دم بنا کر عجیب سی پیشانیوں پہ تیور لا کر ایک شخص نے اٹھ کر دیکھا اور کہا کہ مولا علی علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہمیں تمہارے لائے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. دھک سے لگا ہوگا، مطلب ایک الگ ہی تکلیف ہوئی ہوگی مولا کو اس جملے کے بعد کہ ہمیں تمہارے لائے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی کافی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے، بہت تکلیف ہوئی اس ایک جملے سے مولا کو. تو مولا نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر کبھی اسے نہ دیکھ سکو گے.
یہ جو ہم نے محنت کی ہے، یہ جو قرآن ہم نے جمع کیا، پھر اسے کبھی دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے، یاد رکھنا۔ آپ یہ کہہ کے اپنے بیت الشرف تشریف لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد وہ قرآن کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ کتاب ہے ثقیفہ، اس کے صفحہ نمبر 82 پر یہ چیز لکھی ہوئی، اور بھی بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ فی الحال ایک حوالہ ہم نے آپ کو دیا۔ عثمان کے دور حکومت میں جب مصاحف صحابہ کے حامیوں کے بیچ شدید اختلاف ہوا، یعنی سب اپنے اپنے اعتبار سے جنہوں نے جمع کیا تھا، کسی نے کہا ہمارے گھر میں یہ آیتیں ہیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کو جن آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لے کر چلے جاتے تھے، کاغذ پہ لکھ کے یا کسی چیز میں لکھ کر، کھال وغیرہ پر یا جو بھی، اور اس کو ایک خول میں بند کر کے غلاف میں اس طرح سے اپنے گھر میں ٹانگ دیتے تھے۔ تو عثمان کا جب دور حکومت آیا، سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ تیسری حکومت جب آئی، تو مصاحف صحابہ یعنی مصحف ایک صحیفہ اور مصاحف یہ جمع ہے، تو مصاحف صحابہ کے حامیوں یعنی ان کے جو سپورٹرز تھے، ان کے بیچ میں شدید اختلاف ہوا۔ تو طلحہ ابن عبداللہ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا آپ کو وہ دن یاد ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے کیا کہا انہوں نے کہ کیا آپ کو وہ دن یاد ہے کہ جب آپ کا قرآن پیش کیا گیا تھا اور اس قرآن کو انہوں نے رد کر دیا تھا، وہی قرآن آپ اس وقت پیش کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی جو اس وقت آپ کے قرآن کو رد کر دیا گیا تھا، اب اختلاف ہو گیا، لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف کیا ہوا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مثلا یہ آیتیں اس کو یہاں پر رکھو، یہ آیتیں اس کو یہاں پر رکھو، یا یہ آیتیں ہمارے پاس بھی ہیں تمہارے پاس بھی ہیں۔ خیر، وہ سارے مسئلے اپنی جگہ پر۔ المختصر جب سب کے پاس وہ قرآنی مضمون تھا تو اب آپس میں اختلاف ہو نہیں تھا۔ یہ واحد یہ در ہے کہ جہاں پر ہمارے ائمہ میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک حدیث اگر کسی نے کہہ دی تو آپ منسوب کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی معصوم نے کہا ہے۔ اب معصوم نے کہا تو چاہے پہلے معصوم نے کہا ہو یا 12ویں معصوم نے کہا ہو، سمجھ لیں، یا 14ویں معصوم نے کہا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کی زبان ایک ہے، سب کا دل ایک ہے، سب ایک ہی گھرانے کے ہیں، سب نیک ہیں، سب باطن ان کا پاک ہے، سب مطہر ہیں، یہ خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ ان کی محبت لوگوں کو پاک کر دیتی ہے، تو یہ خود کتنے پاک ہوں گے۔ خیر، تو اب جب مولا علی علیہ السلام سے ایسا کہا گیا کہ اگر آپ یہ قرآن اس وقت پیش کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ شدید اختلاف بھی دور ہو جاتا۔ حضرت علی علیہ السلام کو تکلیف بہت ہوئی تھی، تو حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے اس وقت۔ طلحہ نے اپنا سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ دراصل میں عمدن جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، میں عمدن جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، میں بالکل خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے طلحہ سے پوچھا کہ آج جو قرآن لوگوں کے پاس ہے، کیا یہ وہی قرآن ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یا اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ تو طلحہ نے کہا کہ یقیناً یہ وہی قرآن ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب ایسا ہے تو اسی کو اختیار کرو اور اسی پر عمل کرو، نجات پا جاؤ گے۔ طلحہ نے کہا کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ بھی ثقیفہ جو کتاب ہے اس کے 124 پیج نمبر پر یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ تو حضرت امیر علیہ السلام نے اس کے جواب کے ذریعے اتحاد و یکجہتی کی اہمیت کے ساتھ ساتھ قرآن کی حقانیت اور اصلی حالت پر اس کا باقی رہنا بھی ثابت کر دیا۔ تو اب یہاں پر جو ابھی تک یہ بات ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیم رشدی جو اس بات کو عام کر رہا تھا کہ یہ قرآن الگ ہے، وہ قرآن الگ تھا، اور بظاہر مولا علی کو اپنا بہت بڑا مثلا چہیتا بتا رہا تھا کہ ہم مولا علی مثلا بہت بڑے چہیتے ہیں۔ لیکن مولا علی، اور اس وقت مولا علی جو حکومت کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے، مولا علی سے بڑھ کر ہے ماشاءاللہ۔ تو مولا علی اس وقت مولا علی کے دل کو تکلیف ضرور پہنچی تھی،
تکلیف اس میں کوئی شک نہیں، یہ نارمل سی چیز ہے کہ انسان اتنی محنت کرے، ایک دن محنت کرے، مثال کے طور پر ہم نے اتنی محنت کی ہو اور آپ ہمارے درس میں شرکت نہ کریں اور ہماری درس کی ویڈیوز نہ دیکھیں اور اس کے نوٹس نہ بنائیں، تو ہمیں جب ہم 1 گھنٹے کی یہ محنت، 1 گھنٹہ محنت مثال کے طور پر پہلے کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کی محنت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، 1.5 گھنٹے کی کل محنت کے بعد بھی اگر آپ ہمارے درس کو نہ سنیں اور اس کے نوٹس نہ بنائیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ بے رصد کے اگر کوئی انسان 6 مہینے تک محنت کرے، تو مولا علی نے 6 مہینہ دن رات ایک کر کے اتنی محنت کی، اور اس محنت کے بعد ان ملعونوں نے کیا کیا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، اس قدر مولا علی کے کو تکلیف پہنچائی، ہمارے مولا کو تکلیف پہنچائی کہ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ دیکھ سکو گے پھر اس قرآن کو جب تک، اب یہ قرآن اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ جب مولا ہمارے ظہور کریں گے۔ تو لیکن کیا ہے، مولا علی وہاں پر اس چیز کا مولا نے اعلان کر دیا، یعنی جب مولا علی کو بھی علم غیب تھا اور مولا علی نے دیکھا کہ ہاں یہاں پر اختلاف ہو رہا ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، مولا علی نے سوال کیا کہ کیا بھائی، یہ سب کچھ معلوم تھا ان کو، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا یہ وہی قرآن ہے یا اس میں کچھ چینجنگ آ گئی ہے، کچھ رد و بدل ہو گیا ہے، کچھ اضافی ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں نہیں، یہ وہی قرآن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ وہی قرآن ہے تو پھر اس کی پیروی کرو، نجات پا جاؤ گے۔ تو اب اس کا مطلب یہاں پر واضح ہے کہ اس وقت جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بھلے ہی مولا علی علیہ السلام کا جمع کیا ہوا نہیں تھا، یہ ٹھیک ہے، یہ بات ہے، اور اس میں تفاسیر میں اختلاف بھی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا جمع کیا ہوا قرآن نہیں بھی تھا، لیکن مولا علی کی اس میں تائید ہے، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی اگر اس قرآن میں تبدیلی ہوتی تو مولا خاموش نہ رہتے۔ مولا اگر مصلحت پسندی کا شکار ہو جائے ہر جگہ تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو خیر، مولا علی نے جو ہے کہا کہ عمل کرو اس پر، نجات پا جاؤ گے، یہ جملہ ہے۔ پھر طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر خاموش ہو گئے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس بات کا بھی ثبوت دے دیا کہ مثلا یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا معذرت، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب زید ابن ثابت جو ہے، یہ اور قرآن کے جمع کرنے میں کیا اہم کردار رہا ہے؟ تو کہہ رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے جمع کرنے کی وصیت فرمائی تاکہ یہودیوں کی آسمانی کتاب توریت کی طرح اس کی تحریف اور بربادی کا اندیشہ نہ رہ جائے۔ یہ تفسیر قمی میں صفحہ نمبر 745 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید کی تھی اور وصیت کی تھی کہ اس کو جمع کیا جائے، تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ جیسے ما سبق کتابیں جو توریت، زبور، انجیل، اس طرح کی جو کتابیں برباد ہو گئی اور ان کے ماننے والوں نے انہیں مٹا ڈالا اور اپنے لحاظ سے من باتی ہے، اپنی من کی بات، آج کل من کی بات بہت چل رہی، تو اپنی من کی بات جو ہے اس میں پیش کر دیا، اور جو ان کے من کی بات تھی، جو ان کے دل کی بات تھی، وہ انہوں نے اس صحیفوں میں لکھ لیا، اور اسی لیے کہتے ہیں وہ بدل گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس وصیت پر عمل کیا، کسی نے عمل نہیں کیا، حضرت علی علیہ السلام نے اس وصیت پر عمل کیا، مگر بعض اغراض و مقاصد کی بنا پر آپ کا قرآن قبول نہیں کیا گیا۔ جو بھی لوگوں نے دیکھا، وہی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ پول کھل جاتی، اچھوں کے جو ہے وہ چٹھے کھل جاتے، ہماری زبان میں اچھوں کے چٹھے کھل جاتے، نہ جانے، یا اور آپ کی زبان میں کہوں اچھوں کی فائلیں کھل جاتی کہ کون کتنے بڑے جرم میں گرفتار تھا، کس نے کون سا جرم کیا تھا، کون خلافت کا حقدار تھا، کون نہیں تھا، پورا سب کچھ باقاعدہ طور پر اس میں لکھا تھا۔ اگر یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ جاتا تو واقعاً جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ گدیوں سے اتار کے پھینک دیے جاتے، مگر چونکہ قرآن مجید اسلامی سماج کی بنیاد اور قوانین اسلام کی اصل و بنیاد تھا، یہ اسلام
کی بنیاد تھا قرآن مجید اور ہے، تو لہٰذا خلفاء کے وقت کے لیے لکڑی اور ہڈی کے ٹکڑوں پر بکھرا ہوا اور حفاظ کے سینوں میں موجود قرآن کریم کو یکجا کرنے کے لیے دوسرے کاتبین وحی کا سہارا لینا ضروری تھا۔ تو لہٰذا ایسے ٹائم پر جو ہڈی پر لکھا ہوا تھا، ہڈیاں وغیرہ تھیں اس پر لکھا ہوا تھا، ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا کاغذ کے، اور بکھرا ہوا ایسی، پھر جو لوگ جن لوگوں کے سینے میں قرآن حفظ تھا، ماشاءاللہ اس وقت بھی لوگ حافظ تھے بے انتہا، جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی تھیں، جو کچھ رسول خدا اس کا اعلان کرتے تھے وہ سب وہ حفظ کر لیتے تھے۔ تو کیا ہے، اس میں دوسرے کاتبین کا، لکھنے والوں کا سہارا لینا ضروری تھا، خصوصاً جنگ یمانہ میں 70 اور ایک قول کے مطابق 400 حافظین قرآن کی شہادت کے بعد، جو در حقیقت مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، یہ ضرورت اب بھی زیادہ شدید ہو گئی، اور بھی زیادہ شدید ہو گئی یہ ضرورت، کیونکہ جو حافظین تھے ان کو تو سارا قرآن یاد تھا، جتنی بھی آیتیں نازل ہوتی تھی، لیکن اب ہوا کیا کہ یہ لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے، تو اب جب شہید ہو گئے تو اب کون بتائے ان لوگوں کو، تو یہ بڑا مشکل ہو رہا تھا، یعنی یہ مولا علی کے لیے مشکل نہیں ہو رہا تھا، ادھر مشکل ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا ابو بکر نے زید بن ثابت سے قرآن جمع کرنے کا تقاضا کیا۔ اب زید ابن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے بلایا اور وہاں موجود عمر ابن خطاب سے مشورے کے بعد کہا کہ جنگ یمانہ میں بہت سے قارئین قرآن اور حافظین قرآن قتل ہو گئے ہیں، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اس جنگ میں جیسے دیگر مواقع پر دوسرے حفاظ قرآن بھی قتل ہو جائیں، جس کے نتیجے میں قرآن کریم ضائع ہو جائے، تو اس کے بعد مجھ سے جمع قرآن کا تقاضا کیا۔ یہ زید بن ثابت نے کہا کہ ابو بکر کو یہ خطرہ تھا عمر کے مشورے سے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ کہیں جیسے اس جنگ میں لوگ شہید ہو گئے تھے، کہیں دوسری بھی جنگیں ہوں اور اس میں جو بقیہ حافظین قرآن ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر یہ قرآن کیسے جمع ہوگا۔ اے کاش کے مولا علی کا قرآن قبول کر لیا ہوتا۔ میں نے کہا سے مراد زید بن ثابت نے کہا کہ تم وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا؟ کون ایسا کام تھا کہ جسے رسول نے انجام نہیں دیا اور یہ لوگ انجام دے رہے تھے؟ ان دونوں نے کہا یہ کام بہت ضروری ہے، ہر حال میں انجام پانا چاہیے، اور پھر مجھ سے اتنا اصرار کیا کہ مجھے ان کی بات قبول کرنی پڑی۔ پھر ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ میری نظر میں تم ایک جوان عقل مند ہو، اور تمہارے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے، یہ عہدہ سنبھال لو اور بخوبی اسے انجام دو۔ زید کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھے سونپی جانے والی اس ذمہ داری کی سنگینی برداشت کرنا میرے لیے کوہ گراں سے سخت ہے، یعنی کیوں سخت ہے؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، رسول کہتے تھے جب جن آیتوں کو لکھنے کے لیے، تو رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے یہ لکھتے تھے، تو رسول کے حضور میں جو انسان رہ چکا ہو، جو مولا علی کے ساتھ رہ چکا ہو، اب اس سے پھر سے، اور سب کچھ معلوم ہے زید بن ثابت کو کہ ایسا قرآن جمع ہو چکا ہے، باقاعدہ تفسیر کے ساتھ، اس کی شان نزول، سبب نزول کے ساتھ جمع ہو چکا ہے، تو پھر میری ضرورت کیا ہے؟ تو بہت سخت تھا ان کے لیے، لیکن وہی اس دور کا جانتے ہیں کہ تاریخ آپ نے پڑھی کہ کیسا ظلم ہوا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے چاہنے والوں پر، تو لہٰذا یہاں پر تقیہ اور کچھ مصلحت کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قبول کرنا بہت سخت تھا، جیسے گویا پہاڑ کا اٹھانا اتنا سخت ہو، لیکن مجبور ہو کر قبول کر لیا، اور قرآن مجید جو پتھر اور لکڑی کے صفحات پر لکھا ہوا تھا اس کو جمع کر دیا۔ اب یہ چیز اس میں صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225۔ اب یہ جب قرآن جمع ہوا، بس یہ آخری بات ہے کہ جب قرآن
جمع کرنے میں لگ گئے زید بن ثابت، اور انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو زید نے صحابہ کی ایک جماعت کی مدد سے یہ کام انجام دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے اعلان عام کر دیا کہ جس کے پاس جتنا قرآن ہے وہ لے آئے، یعنی سب لے کر جاتے تھے نا، سب قرآن کی آیتیں لکھتے تھے اور اپنے گھروں میں لگاتے تھے۔ خیر، تو یعقوبی کہتا ہے کہ زید نے اپنی سربراہی میں 125 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، 125 لوگوں کی، 125 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی کے افراد ہر روز مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگ اپنے پاس موجود سورہ یا آیت ان کے حوالے کر دیتے، اور یہ کمیٹی 2 گواہوں کی گواہی سے پہلے قرآن کے نام پر کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتی تھی۔ پہلا گواہ خطی نسخہ ہوتا تھا، یعنی لکھا ہوا جو پیش کیا جاتا تھا وہ پہلا گواہ ہوتا تھا، یعنی بعنوان قرآن پیش کی جانے والی چیز کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی چیز پر لکھی ہوتی، اور دوسرا گواہ لوگوں کی تائید ہوتی تھی کہ انہوں نے یہ چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنی ہے۔ ایک تو یعنی یہ قرآن جو اس وقت پیش کیا جا رہا تھا، مولا علی نے تصدیق کر دی، وہ اپنا مسئلہ ہے، لیکن یہ قرآن جمع کیسے ہوا کہ جب زید بن ثابت نے اس کو جمع کیا تو زید بن ثابت نے 125 لوگوں کی، 125 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی بنانے کے بعد جس کے پاس وہ پتھروں پر لکھا ہوا، کاغذوں پر لکھا ہوا، کھولوں پر لکھا ہوا، جہاں جہاں جیسے جیسے جو سورہ جو آیتیں لکھی ہوئی تھی ان سب کو جمع کیا، لیکن 2 طریقے سے اسے قرآن کی طرح شامل کیا جاتا تھا۔ ایک یہ کہ یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس کو اس چیز کی گواہی دیتا تھا کہ یہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیتیں سنی ہیں کہ رسول اس طرح سے تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح زید نے قرآن کریم کے سوروں اور آیتوں کو یکجا کر کے انہیں بکھرنے اور بربادی کے خطرے سے بچا لیا۔ ہر سورہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک چمڑے کے بنے ہوئے دیعا نامی صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا، ایک صندوق تھا چمڑے کا، اسی میں رکھ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے سارے مکمل ہو گئے۔ البتہ زید کا جو مسئلہ ہے، تو زید نے سوروں کی ترتیب و تنظیم کا کام نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو المختصر ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 261، اور البرہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 58، فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 16، منابل العرفان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 254، اور فجر الاسلام صفحہ نمبر 195 195۔ تو یہ صحیفے کے جن پر قرآنی سورہ تحریر تھے، تکمیل کے بعد یعنی مکمل ہونے کے بعد ابو بکر کے سپرد کر دیے گئے۔ ابو بکر کے بعد عمر کو منتقل ہو گئے، اور عمر کے بعد ان کی بیٹی حفصہ ان صحیفوں کی ذمہ دار ہو گئی۔ مصاحف کو یکساں کرتے وقت دوسرے نسخوں کو اس سے ملانے کے لیے عثمان نے بطور عاریت اس سے منگوایا اور پھر حفصہ کے پاس بھجوا دیا۔ حفصہ کی موت کے بعد معاویہ کی طرف سے والی مدینہ مروان نے ان کے وارثوں سے لے کر اسے نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ سارے مسئلے پیش آئے۔ المختصر یہ کہ جو قرآن، بس شارٹ میں ہم اتنا کہیں گے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ زید بن ثابت نے جمع کر دیا قرآن، لوگوں کے سامنے عام ہو گیا، اور پھر انہوں نے ان کو دیا، اور سب مطلب پبلک میں عام ہو گیا۔ لیکن خیر، یہ ساری باتیں مولا علی کا جو قرآن تھا، مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے، یا اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، لوح محفوظ پر، ہر جگہ وہ قرآن اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تھا وہ قرآن۔ اور اب جب مولا ہمارے ظہور کریں گے تو وہ قرآن لے کر حاضر ہوں گے، ایک بات۔ اور یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کے متعلق بھی بالکل بھی شک و شبہ
ٹھیک ہے اس کو دوسروں نے جمع کیا، دوسروں کے کہنے پر جمع کیا گیا، لیکن یہ قرآن میں بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا طلحہ سے کہ اس پر عمل کرو نجات پا جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، جب یہی ہے جمع ہو ہی گیا ہے، تو مولا علی کا جو قرآن تو تفسیر کے ساتھ تھا، باقاعدہ شان نزول کے ساتھ، سبب نزول کے ساتھ تھا، اور مولا علی کا جو مسئلہ تھا وہ الگ ہی تھا، لیکن یہ جو قرآن ہے اس پر بھی مولا علی علیہ السلام کی تائید ہے، اور یہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین اور قلب مبارک پر۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب علوم قرآنی میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے، اور ہماری تاکید ہے کہ آپ لوگ قرآنیات میں قدم رکھیں اور اپنے آپ اور اپنے گھر کے ماحول کو قرآنی ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہیں۔ علوم قرآنی پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، پروردگار عالم آپ کو تمام اشرار و بلیات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے، جو غریب ہے اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان کی غریبی دور فرمائے، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرمائے، اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں قرآنی ماحول بنائیں گے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوروا منازلکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو تلاوت قرآن مجید سے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ یہ آج ہمارا 7واں درس تھا دوسری شفٹ کا، اور انشاءاللہ 8ویں درس کے بعد 8 درس مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ آپ کا پھر سے امتحان لیا جائے گا، اور اس میں جو لوگ اس درس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے امتیازات الگ ہیں اور ان کے پوائنٹس الگ ہیں۔ انشاءاللہ انہیں اسی میں کاؤنٹ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا کیلکولیٹ کر کے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، پروردگار عالم آپ کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ خداوند عالم اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے اور آخرت میں بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔